बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान, MJTV। अब आप इनको ज़्यादा देखा करेंगे MJTV के ऊपर, जैसा कि आपको मालूम है गुज़िश्ता रोज़ इन्हें इनके इदारे से फ़ारिग कर दिया गया है। और आज के नाज़रीन इस ब्लॉग के अंदर हम अगर जो करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आज जुडिशल कमीशन के 4 मुख्तलिफ इजलास हुए हैं। 4 हाई कोर्ट से मुतालिक आपको मालूम ही है कि 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करने की एक समरी भेजी गई थी जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब की जानिब से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को। अब उनमें से 3 जजेस साहिबान, और आयरॉनिकली ये 3 वही जजेस साहिबान हैं जो सिग्नेटरी हैं उस 6 जजेस के ख़त के जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब को लिखा गया था खुफिया इदारों की मुदाखलत पर। लेकिन जस्टिस अरबाब भी सेक्रेटरी थे, उनकी ट्रांसफर नहीं हुई। लेकिन सर वो फिर बाकी 3 नहीं, उनकी टीम बदल गई थी ना। हाँ बिल्कुल, इनकी टीम नहीं बदली, लाइन बदल नहीं सर, टीम ठीक रहेगा। अच्छा, अब हुआ ये है सर कि 3 जजेस साहिबान, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर प्यूने जज अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, इन तीनों को ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर, जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को सिंध में। जबकि 2 जजेस जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम सोमरू, उनकी भी समरी थी, एक की बलोचिस्तान और एक की सिंध की, वो अचानक से फॉर सम रीजन जस्टिस नहीं, सरफराज वो डोगर साहब ने वापस ले ली। देने वाले जो चीफ जस्टिस डोगर थे, उन्होंने वो रिक्वेजिशन वापस ले ली, और शायद वो पहले से ये सोच रखा हो उन्होंने। अब ये तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, शायद खबरें यही थे कि ये रिक्वेजिशन 2 जजों की वापस लेने के लिए दी गई। जी हाँ, ये इस तरह की बातें हो रही थी और इवेंचुअली वही हुआ। अब आज सर आपने अभी देखा, बल्कि आपने तो कुछ सवालात भी बड़े सख्त किए बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर अली जफर साहब से, जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने गो के मुखालफत में वोट दिया है इन जजेस के ट्रांसफर में, और मुखालफत में सिर्फ इन 2 ने नहीं बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी सर वोट किया है। हाय रसूद पेशेमा का पेशेमा होना, देर कर दी उस्ताद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो एक खत लिखा। इससे पहले तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इजलास बुलाने की दरख्वास्त मुस्तरद की, बल्कि उसमें लंबी चौड़ी वजूहात लिखी कि कैसे जो तबादले हैं जजेस के, वो हमारी अदलिया के लिए एक बदनामी का बायस बनेंगे। एक तासुर मिलेगा कि जैसे जजेस डिस्पोजेबल हैं, उनको किसी वक्त भी उखाड़ पछाड़ करके दूसरे सूबों में भेजा जा सकता है। मगर आज जुडिशल कमीशन के इजलास में बड़े अरसे बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कोई साइड पकड़ी है, वरना तो दरमियाने पतली गली से ही अभी भी तो ये जाहिर की जा रही थी कि मोस्ट प्रोबेबली वो एब्सटेन भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये अंदाजा जब हम कैफे पे बैठे थे, लेकिन वो खत जो लिख दिया था उन्होंने। जी हाँ, कैफे पे बैठे सर, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आपके पुराने बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इज़राए तफन्नुन कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी वोट कर दिया है हक में ट्रांसफर के। मैंने कहा मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर उन्होंने कर भी दिया है, तो बहरहाल उन्होंने नहीं किया, ये गलत बात उन्होंने इज़राए तफन्नुन ये बात की। अच्छा, तो बहरहाल अब साबित ये होता है कि 9 ने हक में, 4 ने मुखालफत में वोट किया है। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर जब आज यहाँ पर आए, उन्होंने एक नई पहले तो देखें, इस बात को हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जजेस को सरकारी मुलाजमों की तरह ट्रांसफर किया जा रहा है विदाउट एनी रीजन, और बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं और आइन की मंशा है कि अदलिया की आज़ादी के लिए लाजम है कि जजेस के मामलात में एग्जेक्टिव या हुकूमत की मुदाखलत को बंद किया जाए। अब इससे बड़ी हुकूमती मुदाखलत क्या होगी कि सरकार के मुलाजम कमीशन में बैठ के अपने वोट के जरिए हाई कोर्ट के जज को उखाड़ के दूसरे सूबे में, और न सिर्फ दूसरे सूबे में, जब वो सूबे में जाएंगे तो कोई पता नहीं उनको उस सूबे के कौन से कोने में फेंका जाएगा। तो ये औकात होगी है हमारी अदलिया की और हाई कोर्ट के जजेस की। तो मैं समझता हूँ आज का दिन अदलिया की आज़ादी के हवाले से स्याह तरीन दिन है, ये यौम स्याह है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मगर मुझे लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है जिसकी अभी से ये तैयारियां हो रही हैं। तो अब आते हैं हम कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब रिजाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि एक चीफ जस्टिस होते हुए ये बहुत बड़ी सुबकी है। अगर जो छलांग मार के किसी और का हक मार के चीफ जस्टिस का ओहदा पकड़ते हैं ना, वो रिजाइन के स्पेलिंग भी नहीं आते उनको, ठीक है ना। तो ये अब भूल जाए। अच्छा। ये जो खत लिखा है ना, ये खत लिखने की भी कोई वजह है। पहले सारी जो है वो पूरी मुआमलत की, इयानत की
اور بعد میں انگلی کٹا کے شہید ہونے کی ایک ناکام کوشش کی. مگر اچھا ہے, چلیں, انہیں دیر آئے درست آئے. وہ جو کہتے اتنا ہیں بھی بڑی بات ہے سر, کم از کم اپنا اوپینین انہوں نے پہلی دفعہ اس کا اظہار تو کیا. لیکن اس خط میں جو تھا نا, میں سمجھتا ہوں کہ تضادات سے بھرپور وہ خط تھا. جو باتیں ان کو اس وقت لکھنی چاہیے تھی جب پہلی بار جسٹس سرفراز ڈوگر کے تبادلے کی سمری ان کے پاس بطور چیف جسٹس آئی تھی اور ابھی ترمیم نہیں ہوئی تھی, تو ان کو اس وقت یہ لکھنا چاہیے تھا کہ یہ تبادلے اس طرح استعمال ہوں گے. اور اس وقت انہوں نے ڈیفینڈ کیا کہ یہ گلدستہ بن رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ, وفاق کی عدالت ہے. لیکن سینیارٹی پہ تو انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, بڑا کہا تھا کہ میں تو اس کی مخالفت کرتا ہوں. لیکن وہ بھی ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ بیان دیا تھا سینیارٹی کے حوالے سے. اور اگر یہ بات تھی تو جب ان کے پاس سمری آئی تھی پہلی بار جسٹس سرفراز ڈوگر کی, تو اس وقت یہ سوال انہوں نے کیوں نہیں کیا. اب دیکھیں نا, جو پرانا آرٹیکل 200 تھا اس میں چیف جسٹس آف پاکستان 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان جہاں سے جج جانا تھا, تو وہ کس لیے مشاورت رکھی گئی تھی کنسلٹیشن آئین کے اندر. بالکل. اور وہ مشاورت, جی میں نے وہ نیچے جا رہا ہے, نہیں, وہ مشاورت جو ہے وہ اس لیے رکھی گئی تھی پرانے آرٹیکل 200 کے اندر کہ جو جج ہوتا ہے, جو چیف جسٹس ہوتا ہے, وہ جب اس کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کتنے ٹرم کے لیے ہے, یہ مستقل ہے, یہ عارضی ہے, اس کی سینیارٹی کیا ہوگی. اس وقت تو انہوں نے کگی مار دی, ربر سٹیمپ بن گئے. صحیح ہے. اور بعد میں پھر کہا کہ ہو میں تو سینیارٹی کے خلاف ہوں, لیکن ٹرانسفر بڑی اچھی ہے, گلدستہ بنانا ہے وفاق کا اسلام آباد ہائی کورٹ کو. تو گلدستہ کہاں گیا؟ گلدستہ کوڑے دان میں چلا گیا. تو انہیں یہ پتہ چلا کہ یا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ استعمال ہو گئے, یا پھر ان کو یہ پتہ چلا کہ اب ان کے گلدستے والی چوری بے نقاب ہو گئی ہے. تو انہوں نے یہ پھر خط لکھ مارا کہ نہیں 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 یہ تو بڑا غلط ہے, اور یہ وہ. دیکھیں سر, وہ اس وقت نہیں سمجھتے ہوں گے نا غلط ہو رہا ہے, اب انہیں لگ رہا ہے غلط ہو رہا ہے تو انہوں نے بول دیا. اب کیوں ان پر زیادہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, مطلب اپنے ہاتھ سے قاتل کے ہاتھ میں چھری پکڑائی اور پھر بعد میں بین کرنے لگ گئے کہ ہائے مار دیا مار دیا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, ہم اس کو بعد میں کل اگلی ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے, لیکن میں یہاں پہ ریفرنس کے طور پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے 10 تاریخ کو ایک خطاب کیا جاتا ہے ییل یونیورسٹی میں, جس میں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں. یہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا خط ہے, کیا یہ 10 تاریخ کے بعد تو نہیں آیا؟ یہ اب ان کو تو پتا ہوگا نا کہ کیا تقریر ہوئی ہے, ہو سکتا ہے ان کو انفارمیشن کنوے ہو گئی ہو, وہ خطاب بھی شیئر ہو گیا ہو. تو چلیں اس کے اوپر تو پھر ہم کل بات کریں گے. لیکن اچھا, اب مجھے یہ بتائیے گا, اب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اول تو ٹارگٹ, میں اگر یہاں پر لفظ استعمال کروں, بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اور کوئی تعویل تو نہیں دی گئی, کوئی وجہ نہیں دی گئی کیوں ان ججز صاحبان کا ٹرانسفر یہاں پر ناگزیر تھا. اب ٹارگٹ ہی بظاہر ایسا لگتا ہے ان 3 پرٹیکولر ججز صاحبان کو کیا گیا ہے جنہیں ٹیم نہیں کیا جا سکا تھا. معذرت کے ساتھ جسٹس بابر ستار, جسٹس سمن رفعت امتیاز, جسٹس محسن اختر کیانی. اب آگے بھی جو انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق ان ججز صاحبان کو لاہور, پشاور یا کراچی میں نہیں, بلکہ سر ان کے بھی آگے جو بینچز ہیں دور دراز علاقوں میں, جیسے جسٹس محسن اختر کیانی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ملتان یا بہاولپور بھیجا جائے گا, اور جسٹس بابر ستار کو اب پتہ نہیں کہاں بھیجا جائے گا. وہ سرکاری ملازموں کے بارے میں آپ سنتے تھے نا کہ وہ سینئر افسر دھمکی لگاتا تھا کہ تجھے کالا پانی بھیجوں گا. تو اب ججوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کو جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کمیشن کے اندر یہ جو ٹرانسفر ہوئی ہیں, یہ کسی مباحثے, بحث مباحثے, ریزن, وجوہات, میرٹ, ضرورت, اس کے اوپر بحث نہیں ہوئی. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں 4 گھنٹے ہم بحث کرتے رہے, بڑے بھرپور انداز میں ہم نے اپنا موقف لیا. نہیں سر, ایسے تو نہ کریں. گور صاحب نے کہا بڑے بھرپور انداز میں. اگر ایسا ہوتا تو اتنی تو اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی جوڈیشل کمیشن کے اراکین میں, خاص طور پہ ججز میں, کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جس سے متعلق آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس کو تو سن لو. اور جسٹس بابر ستار کا خط بھی تھا کہ یار ہمیں سن تو لیں. یہ وہ ججز ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ بھئی کسی کو سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ نہیں دینا. ٹھیک ہے نا, وہ یہی دعوے کرتے ہیں نا. تو آپ نے ایک ہائی کورٹ کے جج کو سنے بغیر اس کو جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا کونے خدرے میں اور دوسرے صوبے میں اٹھا کے پھینک دیا. اگر ججوں کو آپ سنے بغیر فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر عام آدمی کے ساتھ یہ عدلیہ کیا کرے گی ویسے. اچھا, ایک اور بات ہے, دیکھیں جوڈیشل کمیشن میں جو ججز کو ڈالا گیا ہے نا, جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا, آئینی عدالت کا سربراہ ہوگا, دوسرے سینئر ممبرز ہوں گے, ایک سینئر جج ہوگا آئینی عدالت کا, یہ جج ہے. تو جو جج ممبر ہیں ان کو اس لیے ڈالا گیا ہے
کہ وہ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کے دوران بطور جج کام کریں گے. جوڈیشل کم از کم جو بھی ان کا ایک بھی جو ووٹ ہے وہ بطور جج اپنے ووٹ کا, اور بطور جج سے مراد یہ ہے کہ وہ ریزن مانگیں گے, دلائل سنیں گے, آرگومنٹ سنیں گے تمام ممبران کا, اور وہ باقی سننے کے بعد وہ اپنا ایک ووٹ, جیسے 3 ججوں کے بیچ میں 2 جج ایک طرف ہو جاتے ہیں, لیکن بطور جج ووٹ انہوں نے ڈالنا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے پوچھیں گے کہ بھئی اس جج کی ٹرانسفر کیوں کی جا رہی ہے, نمبر 1, اور پھر اس جج کی اس ہائی کورٹ میں کیا ضرورت ہے, اور پھر یہ اگر جا رہا ہے تو دوسرا کیوں نہیں جا سکتا, پھر اس کو وہاں لے جانے کا مقصد کیا ہے. یہ سارے سوال بطور جج تو کرنے چاہیے نا, چاہے بے شک آپ مائنورٹی میں ہو جائیں, لیکن اپنے آپ کو جج تو رکھے نا, اور وہ میلافائڈ انٹینشن اور اس کے ریزن دیں. اس میں ایک چیز بڑی, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ججوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جب وہ اپنے ایک ووٹ کا بھی استعمال کرے نا تو اس کے اوپر ریزن ججمنٹ لکھے, وہ چاہے وہ کمیشن میں بیٹھے ہوئے یا جہاں بھی بیٹھے, وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں, وہ ایک نوٹ لکھیں اور وہ لکھیں کہ وہ کیوں ووٹ خلاف دے رہے ہیں اور کیوں ووٹ حق میں دے رہے ہیں. باقی ممبران جو ہے نوٹ فیصلہ لکھنے کے روادار نہیں ہے کیونکہ وہ جج نہیں ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہر ممبر کو اپنا ایک نوٹ لکھنے کا پابند ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ جو ججز ہیں, جو تنخواہ لیتے ہیں, 10 لاکھ جوڈیشل الاؤنس لیتے ہیں, جو پگس اینڈ پرولیجز لیتے ہیں, جب وہ کمیشن میں بھی بیٹھے ہیں تو انہیں بطور جج ایک صفحے کا کم از کم آرڈر لکھنا چاہیے, تب جا کے اپنی ایک ووٹ دینی چاہیے, چاہے وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو جائے. تو کچھ بھی نہیں ایسا نہیں ہوا. اس سے پھر وہ تاثر بھی زائل ہو سکتا ہے جو ذاتی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا. آپ ظاہری بات ہے ریزننگ اگر دے رہے ہیں تو پھر اس کو وہ ڈسکس ہوگا نا. ایگزیکٹلی. اچھا دوسری بات یہ یہ پی ٹی آئی والوں کا کیا کنڈکٹ ہے, وہ میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 ووٹ پڑے ہیں ان کی مخالفت میں ججز کی ٹرانسفر کی. اب ان 4 میں 2 وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں, بیرسٹر گور اور بیرسٹر علی ظفر, ایک سینٹ سے ایک قومی اسمبلی سے. اب یہ وہ لوگ ہیں المی, آپ دیکھیں ہم 9 کو تو رو رہے ہیں, ان 4 میں سے بھی 2 ایسے ہیں جو اول تو اجلاس شروع ہونے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جج کو سننا ہے یا نہیں, اس بات کی تو پروویژن ہی نہیں ہے. اب وہی بعد میں اجلاس سے نکل کر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جج کو سنا نہیں گیا. تو یہ کیا آپ کو سمجھ میں آئی ہے یہ بات؟ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ آئین کے اندر کوئی پروویژن نہیں ہے بابا ستار صاحب کو سنا جائے. جب ابھی اجلاس شروع نہیں ہوا تھا تو بیرسٹر گور علی خان اور بیرسٹر علی ظفر اندر آئے, ٹھیک ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان دونوں بیرسٹروں میں ایک چیز مشترک ہے بیرسٹری کے علاوہ, اور وہ یہ ہے کہ بڑے محتاط انداز سے اپنی جماعت کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, جو لیگل پوائنٹ آف ویو ہے, وہ بیان کرتے ہیں, وہ ڈائریکٹ بیان نہیں کرتے. صحیح ہے. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جو ہے ریزن دینے چاہیے, اور پھر بیرسٹر گور نے بڑی دلچسپ بات کی جب ان سے ثاقب بشیر نے پوچھا کہ بھائی جسٹس بابر ستار نے خط لکھا ہے, کیا ان کو سننا نہیں چاہیے؟ تو بیرسٹر گور نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آئین میں کہیں ایسا نہیں لکھا کہ جج کو سنا جائے. حالانکہ آئین کا آرٹیکل 200 جو 27ویں ترمیم کے بعد تبدیل ہوا ہے, اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ جس جج کو تبدیل کیا جائے گا اس میں پرووائزو ہے کہ اس جج کو کمیشن جو ہے کمیشن میں ہی ہے, میں کے کئی مراد لیتے ہیں کہ اگر مرضی ہو تو کمیشن لے سکتا ہے, یعنی کہ کمیشن میجارٹی ووٹنگ سے کہہ سکتا ہے جج کو بلایا جائے. ضرورت سمجھ, ٹھیک ہے, میں ہی ہے. مگر اب یہ دیکھیں نا, یہی میں کا لفظ جو ہے ججز اور عدلیہ سے ریلیٹڈ ایک اور آئینی شق ہے 209 جو سپریم جوڈیشل کونسل, جس میں ججوں کو ہٹایا جاتا ہے. اس میں لکھا ہے کہ جب جوڈیشل کونسل سفارش کر دے کہ اس جج کو ہٹا دے تو پھر صدر مملکت پریزیڈنٹ میں ریموو دا جج. تو اس پریزیڈنٹ کے ریموول کی پاور کا جو میں ہے اس کو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں کہا تھا کہ وہ میں نہیں ہے, وہ شیل ہے, وہ مسٹ ہے, کیونکہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے. تو آرٹیکل 200 کے اندر جو میں ہے اس کو بھی آرٹیکل 209 والے پریزیڈنٹ کے میں کے ساتھ دیکھا جائے گا, کیونکہ میں کا مطلب شیل ہے. تو اس میں کمیشن اس پہ تو پھر شاید بات یہی ہے نا, سپریم کورٹ کرے گی. یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر بندے کا, nobody can be condemned unheard. یس, اینڈ آئی ٹیل یو کہ جسٹس بابر ستار نے لیٹر لکھا کہ مجھے سنا جائے, مگر ان کو انہرڈ کنڈیم کیا ہے اس سپریم کورٹ نے, اس جوڈیشل کمیشن نے. اور یہ ہمارے بیرسٹر گور علی خان پڑھ کے ہی نہیں آئے جب ان سے کہا گیا کہ جسٹس بابر ستار کا خط, انہوں نے کہا کہ آئین میں تو کہیں نہیں ہے کہ جج کو سنا جائے. ان کو یہ بھی نہیں پتا یار 27ویں ترمیم کے بعد آئین تبدیل ہو گیا ہے,
अब पता नहीं ये कब इन्होंने बैरिस्ट्री की थी, मगर बहरहाल कानून दान है यार, ये कैसे वो कह सकते हैं कि आइन में जिक्र नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि जज को मे हो सकता है नहीं बहस। वो 27वीं की उन्होंने मुखालफत की थी ना, तो उससे में पड़ा भी नहीं होगा। उस समय वाकई पढ़ा भी नहीं होगा, उन्होंने वो एक्सटेंशन वाला कानून भी नहीं पढ़ा था। बट एनीवे, बात ये कहने की है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो बिल्कुल तैयारी करके नहीं जाते ये कमीशन के इजलास में। ये लोग ये सिर्फ मुझे लगता है कि 2 वकीलों का कमीशन में होना ये एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वकील कभी जजेस को नाराज नहीं करते और फिर वो हुकूमत को तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप इसकी मिसाल ये ले लें कि बाहर जब आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये बताना शुरू हो गए कि जनाब ये तबादले नहीं होने चाहिए थे, ये एक तारीख दिन है, ये है वो है। तो बैरिस्टर अली जफर ने बड़ी अजीब सी कैटेगरियां जो है उन्होंने बनाई कि 3 वजूहात की बिना पे जजों को तब्दील किया जाता है। एक पनिशमेंट के तौर पे, दूसरा जो है वो बदनीयत। बिला वजह, नहीं दूसरा हाँ, बिला बिला वजह वजह। होता है, और तीसरा बदनीयती के बेस पे। तो बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था कि हम समझते हैं कि ये बिला वजह है, अंदाजा लगाएं। आपने फिर उन्हें स्नब भी किया था ना फिर वहाँ? मैंने स्नब नहीं, मैंने सवाल किया था। देखिए इस तरह शरारत मत करें आप। मैंने सवाल किया, मैंने कहा बैरिस्टर अली जफर साहब, आप कमीशन को क्लीन चिट दे रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कि ये बदनीति पर मबनी है? आप कह रहे नहीं ये बिला वजह है। अब इन वकीलों का ये बड़ा मसला है ना, वकालत भी करनी है, वकील जजों के सामने पेश होना है, करोड़ों करोड़ों की फीसें भी लेनी होती है इन्होंने। नहीं, उन्होंने बाद में मतलब- कहा है बदनीति नहीं, तो है। नहीं, बैरिस्टर गौहर को मैंने कहा कि आप बताएं, उन्होंने कहा कि ये बदनीति है, ये मैलाफैडी है, लेकिन बैरिस्टर अली जफर ने फिर भी नहीं कहा। उन्होंने पहले ही कहा कि 3 कैटेगरी है, सजा, जज को सजा देने के लिए तबादला, बदनीति की बुनियाद पे तबादला और बिला वजह तबादला। बैरिस्टर अली जफर के मुताबिक ये बिला वजह तबादला। तो बहरहाल बैरिस्टर अच्छा, गौहर ने बिला कह वजह- दिया कि ये बिला वजह- बदनीति है। बिला वजह की भी कोई वजह होनी चाहिए ना, ये मुझे तो बिला वजह की कैटेगरी समझ में नहीं आ रही। एग्जैक्टली, ये बिला वजह की कौन सी कैटेगरी है भाई? बिला बिला वजह वजह तो हो आपने ही नहीं इजलास सकती। बुला लिया, बिला वजह नहीं, बिला वजह एक तरीके से हो सकती है कि वो सारे कमीशन के अरकान बैठे हैं और उन सारों ने कहा कि यार इनको तबादला कर दे, उन्हें कर दें, वजह क्या लेके बिला वजह। छोड़ दें, खाली छोड़ दें, वजह की जरूरत ही नहीं है। यार ये सुप्रीम कोर्ट के जज है, ये अटॉर्नी जनरल है, ये लॉ मिनिस्टर है, ये बार काउंसिल के वो बड़े बड़े वकील हैं, बिला वजह जज को यार बिला वजह। फिर ये कमीशन के जो अरकान हैं इनको बिला वजह जेल में क्यों नहीं डाल दिया जाए? इनको बिला वजह इधर लटका क्यों ना दिया जाए? उल्टा ये थोड़ा सा नहीं, सख्त उल्टा लटका दिया जाए, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, मतलब बिला वजह क्या होता है यार? आप कानूनदान हैं, आप जज हैं अदलिया के, और आप कहते हैं इतना बिला वजह जज को मुंतकिल किया जा सकता है एक हाई कोर्ट से। ये बैरिस्टर अली जफर की ये दलीलें थी। अच्छा, इसमें एक चीज समझ में नहीं आ रही ना, वो जो बहस होती रही है 3 घंटे, इजलास 4 घंटे तक जारी रहा है, 3 घंटे तो मुसलसल बहस होती रही है, बताया ये जा रहा है। अब उस बहस में क्या डिस्कशन होता रहा है, क्या उसमें बात क्या हो रही थी, किस बात के ऊपर ज्यादा मुबाहिसा था इनके दरमियान? देखिए ये समझ में आ सरकारी रहा है? तौर पे तो ये चीज कभी भी नहीं ऑन द रिकॉर्ड कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो कहते हैं जी हमने हल्फ उठाया होता है। चले किसी हल्फ का तो पास है इनको, हमने हल्फ उठाया होता है जी, कमीशन के जो अंदर कार्रवाई होगी वो मंजर आम पे नहीं लाई जाएगी, वो कॉन्फिडेंशियल होगी, सीक्रेट होगी। इन्हें जजेस की जो है ना साख का बड़ा ख्याल है, तो इसलिए ये चीजें लीक नहीं की जा सकती। साख का अच्छा ख्याल है, बेड़ा गर्क हो गया साख का, अदलिया का, कि जजों को सरकारी मुलाजमों की तरह उखाड़ उखाड़ के कहीं दूर दराज इलाकों में फेंक रहे हो। अभी भी जजों की साख का ख्याल है, कॉन्फिडेंशियलिटी है। यहाँ फॉर गॉड से आप जजेस को पनिश कर रहे हैं, आप बदनीयती की बुनियाद पे जो है उनको तबादले कर रहे हैं, या फिर कहते हैं हमने बिलावजह किया, और फिर कहते हैं जी हम बता नहीं सकते हैं। मगर बहस यही हुई होगी कि यार इन जज को करना है नहीं करना, जी चलो जी वोटिंग करा लो। इसलिए तो मैं कह दूं कि रूल्स में या फिर आइन में तरमीम होनी चाहिए। इस जुडिशल कमीशन के हर मेंबर को एक सफ़े का नोट लिखना चाहिए। वो जजेस को डील कर रहे हैं, वो कोई उनके चपरासी नहीं है कि जिनको उठा के उधर फेंक दो, जी हाँ जी मेरा वोट इस चपरासी को काट दो। तो जजेस के बारे में उन्हें नोट लिखना चाहिए, रीजन लिखनी चाहिए, वजूहत लिखनी चाहिए, और वो वजूहत जस्टिसेबल होनी चाहिए। और आखिर में मैंने पूछा भी उससे बैरिस्टर गौहर अली खान से कि अगर आप इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते, आप कहते हैं ये बदनीति पर मबनी तबादले हैं, तो क्या आप इन्हें चैलेंज करेंगे? 184(3) में पहले सुप्रीम कोर्ट में होते थे, तो अब तो आईनी अदालत के पास जा रहे हैं। तो कहते नहीं हम चैलेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि स्वीकार कर लिया। इतने चक्कर लगने, इतने केसेस लेकिन यहाँ पे करने पड़ रहे हैं। मेरा सवाल ये है, आपको क्या लगता है, क्योंकि चले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बारे में अभी अंदाजा लगाना मुश्किल होगा, जस्टिस समन रफत इम्तियाज, जस्टिस बाबर सत्तार साहब तो खुद को अग्रीव पार्टी यहाँ पर तस्वर इस वजह से कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने तो इनको कहा था कि मुझे सुना जाए, बावजूद इसके उनको नहीं सुना गया, उन्होंने ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्या वो चैलेंज कर सकते हैं?
دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے ویسے تو وہ انہوں نے بھی ایک اصول پکڑا ہوا ہے پلاسٹک کا کہ بھئی جج پٹیشنر نہیں ہو سکتا، تو جج جو ہے لٹیگیشن میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر ایسا برا وقت تو کبھی آنا نہیں ہے کہ اس کو لٹیگیشن میں جانا پڑے، اور تو اس لیے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ جسٹس بابر ستار کے ہیئرنگ کے بھی حق میں نہیں تھے کہ بھئی جج کو جو ہے خود نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، نہیں مجھے لگتا ہے انہوں نے ان کی ہیئرنگ کے حق میں ووٹ دیا ہوگا. آئی ڈونٹ نو اس کے اوپر ابھی وہ ووٹنگ اعلامیہ جو آیا اس میں وضاحت نہیں کی گئی، ہاں لیکن وہ اعلامیہ پڑھ دینا جی پہلے یہ وہ کچھ چند ٹکر میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. جسٹس محسن اختر کیانی کا تبادلہ لاہور ہائی کورٹ کیا گیا، جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ، جسٹس سمن رفیع امتیاز کا سندھ ہائی کورٹ منظوری دی گئی. ججز کے تبادلہ جوڈیشل کمیشن کی اکثریت سے یہ کیے گئے ہیں جی. ارباب طاہر اور خادم سومرو صاحب کے تبادلے کی سفارش واپس لی گئی. ججز کے تبادلے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کسی بھی آسامی کو صرف ٹرانسفر کے ذریعے پر کیا جائے گا. کمیشن اراکین کا یہ اکثریتی فیصلہ ہے. ججز کے تبادلے سے خالی آسامی کو کسی بھی طرح سے ابتدائی تقرری کے لیے خالی نہیں سمجھا جائے گا. اور آگے کچھ چیزیں ہیں جیسے یہ اب ذرائع سے آ رہا ہے. ذرا اس کی وضاحت کر دیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ خالی اسامیوں کے بارے میں خالی اسامی کو صرف ٹرانسفر کے ذریعے پر کیا جائے گا، یعنی یہاں پر بھی اب کہیں اور سے ٹرانسفر ہو کر آئیں گے نا. اچھا فریش اپائنٹمنٹس نہیں ہوں گے. فریش اپوائنٹمنٹ. اچھا یہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ یہ خالی اسامیاں صرف ٹرانسفر کے ذریعے پر ہوں گی؟ اور اگر آئین میں یہ چیز نہیں لکھی تو یہ جوڈیشل کمیشن پارلیمنٹ کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے آئین میں ترمیم کر سکتا ہے پارلیمنٹ؟ یہ ہوتے کون ہے یہ طے کرنے والے کہ خالی اسامیاں جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 175 کی بجائے وہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت ہوں گی؟ یہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ آئین کے اندر اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ چیز تو پھر ایک چیز آپشنل ہے نا، اس کو آپ ایک جج کو ٹرانسفر کر لیں، دو کو کر لیں، آپ تمام خالی اسامیوں پر ٹرانسفر ہی کر لیں. نہیں آپ اس کا اصول کیسے طے کر سکتے ہیں جو کہ آئین میں ہی نہیں ہے؟ آئین میں اگر یہ اتنی واقعی یہ چیز ہونی چاہیے تھی تو آئین میں لکھ دیتے کہ ٹرانسفر کی خالی اسامیاں ٹرانسفر سے ہی ہوں گی. یہ کیا مذاق ہے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کمیشن جو ہے یہ غیر ضروری طور پہ اپنی جو اختیارات ہیں ان کا استعمال کر رہا ہے. کچھ نئے ڈوگرز آ رہے ہیں اور اس کمیشن کے اراکین کے لیے بھی ایک تو جتنے بھی وکلا اراکین ہیں ان کی پریکٹس پہ پابندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور جتنے بھی یہ جو ججز ہیں ان پہ پابندی ہونی چاہیے کہ یہ باقاعدہ ایک ریزن آرڈر لکھیں گے اپنے ایک ایک ووٹ کا. ٹھیک ہے، اور دوسرا کمیشن کے اراکین کا یہ ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے چیمبرز کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو بالکل لا تعلقی کا اعلان کریں گے، کیونکہ آپ ججز کے تبادلے کرنے کا بھی اختیار ہے، آپ ججز کے مس کنڈکٹ کو جوڈیشل کونسل میں بھی بھیج سکتے ہیں، آپ ججز کی تعیناتیاں بھی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. کروڑوں روپے کے کلائنٹس آپ کے پاس اسی لیے آتے ہیں کہ کمیشن کا ممبر ہے تو یہ تاریخ بھی لے کے دے گا اور یہ آپ کو فیصلہ بھی آپ کے حق میں کروائے گا. تو اس سے بڑا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وکلا کی پریکٹس پہ پابندی ہونی چاہیے. جو وکلا اس کمیشن کے اراکین ہیں ان کو کوئی وظیفہ مقرر کر دینا ان کا. احسن بھون صاحب بھی ممبر ہے نا جوڈیشل؟ جی ہاں احسن بھون صاحب بھی ہیں اور بڑے بڑے وکلا ہیں. بڑی کامیابی ہے ویسے ان کے گروپ کی بھی ہے. 3 ججز صاحبان کو ٹرانسفر کر دیا گیا اور 2 کو نہیں کیا گیا، یہ بڑی کامیابی ہے. اب وہ جو 2 ججز ہیں وہ تو دیکھیں نا، اب پتہ نہیں ان سے پوچھا بھی گیا تھا یہ نام دینے سے پہلے کہ نہیں. یہ کسی نے آج تک سوال اٹھایا کہ کیا جسٹس سرفراز ڈوگر نے پوچھ کے یہ نام دیے؟ اور اگر پوچھ کے دیے تھے مجھے لگتا ہے اگر انہوں نے واپس ہی لینے تھے شاید بتا کے بھیجیں. نہیں اب دیکھیں نا، اگر یہ ججز انکار کرتے ہیں تو یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اب یہ جسٹس بابر ستار اگر کہتے ہیں کہ جی مجھے پشتو زبان نہیں آتی، مجھے آپ غلط بھیج رہے ہیں اور وہاں پہ یہ انصاف نہیں ہو سکے گا، میں سائل کو سمجھ نہیں سکوں گا، بہت سی وجوہات ہیں، جانب وجوہات ہیں، وہ اگر انکار کر دیتے ہیں تو کیا یہ مس کنڈکٹ ہوگا؟ کیا یہ 209 میں جائے گا؟ نہیں جب انکار کریں گے تو گھر جائیں گے. نہیں وہ مس کنڈکٹ کے ریفرنس ہوگا اس پہ 209 کے تحت اور وہ کونسل میں ریفرنس جائے گا. یہ کسی کو مذاق بنا لیا ان لوگوں نے اپنے جو ہے تبادلوں کے. یہ بہت برا آج مثال کا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ واقعی جو ہے ایک قسم کا ایک تاریخ دن ہے ہماری عدلیہ کی آزادی کے لیے. چلیں ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں ناظرین. آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے مطیع اللہ جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.